آج کا خداوند کا کلام ہے لوکا کی انجیل، اس کا 17واں باب، اس کی 11 سے لے کے 18ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو 10 کوڑی ملے، 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ 10 کوڑی سے مراد ہم پوری دنیا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا کو خداوند سورج، چاند، ستارے ان کی روشنی دیتے ہیں۔ می بھی پوری دنیا پر برستا ہے۔ ہر طرح کا موسم جو ہے اس کا فائدہ پوری دنیا لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ فصلیں ہم دیکھ لیں تو وہ بھی گندم، چاول، جو کچھ زمین میں اگتا ہے وہ سارے انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور خداوند سب کو مہیا کرتے ہیں، سب کو، اس کا مطلب پیار کرتے ہیں۔ پھل پھول سب اس کا مزہ لیتے ہیں، جڑی بوٹیوں کا سب کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن خدا نے کسی ایک مخصوص قوم کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ ہم ڈرائی فروٹ دیکھتے ہیں تو وہ ساری دنیا میں پکتا ہے، پھلتا ہے، کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز خدا نے سب کو دے رکھی ہے۔ 10 کوڑیوں سے مراد ہم یہاں پر لیں گے پوری دنیا، سارے انسان، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہے 13ویں آیت، انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ خداوند بغیر مانگے ہم سب پر رحم کرتے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا بنائی اور خدا نے ہم سب پر رحم کیا اور سب کو دیا، کھلایا پلایا، اور سب کھا کر ہی سوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ خدا سب کو، وہ 10 کو کیا کریں؟ مہیا کریں، پاک صاف کریں۔ پاک صاف سے مراد ہم یہاں پہ لیں گے خدا سب کو پیار کریں، سب کی ضرورتوں کو پورا کریں، کہ جو کچھ ان کو چاہیے خدا ان کو دے رہے ہیں، اپنا رحم والا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ وہ گناہ گار ہے، وہ بدکار ہے، وہ زناکار ہے، وہ حرام کار ہے، وہ بے ایمان ہے، بے شک وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کون ہے؟ سامری ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ یسوع مسیح اس وقت یہودیوں کے لیے آئے، اور اس کے بعد خداوند نے کہا کہ پہلے اسرائیل میں کلام سنایا جائے، بعد میں ساری دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو خداوند اپنی قوم کو عزیز رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی کے علاوہ ایک سامری بھی ان کوڑیوں میں موجود ہے۔ تو خداوند کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا پر رحم والا ہاتھ رکھتے ہیں۔ خداوند سب پر رحم والا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اب جو رحم مانگ رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا بغیر رحم مانگے خدا کیا کریں؟ پھر بھی رحم دے رہے ہیں، رحم رکھ رہے ہیں، خداوند پرووائڈ کرے، مہیا کریں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آگے لکھا ہے کہ سب پاک صاف ہو گئے۔ اس کا مطلب ہم اس کو ایسے سیکھیں گے کہ سب کو مہیا ہو گیا، سب کو
मिल गया। 15वीं आयत है, फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। अब दे खुदावंद सबको रहे हैं। अब इसी तरह हम ये देखते हैं कि खुदावंद देते सबको हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग यीशु मसीह के पास वापस लौटते हैं, आते हैं। ये हम बाद में, मैं ज़रा सिर्फ जो मैंने पढ़ा है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था, वो यहूदी नहीं था, वो गैर था। और कितनी बुलंद और इज़्ज़त की बात है कि वो यानी खुदावंद को वापस आया। ठीक है, ये मैं बाद में बताती हूँ। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? अच्छा, अब इतना मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं इसको आपको बताती हूँ। जो 10 हैं, खुदावंद सबको दे रहे हैं, सबको मुहैया करते हैं, सबको प्यार कर रहे हैं। खुदा ने, मैंने शुरू में बताया, खुदावंद ने सबको मुहैया किया, सबको प्यार किया। खुदावंद ने सब पर अपना रहम वाला हाथ रखा। कितने लोग, यहाँ पे लिखा है एक लौटा, फिर उनमें से एक, सिर्फ एक। कैसी बात है? खुदा सबको प्यार करते, लेकिन खुदा की वो वाली इज्जत उसने लिखा है, ये लिखा है, एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, जब उसने खुदा का रहम, खुदा का हाथ, खुदा की मदद, खुदा का सब कुछ देखा, खुदा का प्यार देख लिया, खुदा का फजल देख लिया। हकीकतन तो सब पर ही है, लेकिन एक शख्स ने महसूस किया, खुदा की ज़ात को। किसको? खुदा की ज़ात को महसूस किया कि ये तो खुदा की वजह से मैं ठीक हो गया हूँ, खुदा ने मुझे ठीक कर दिया है, यीशु ने मुझे शिफा दे दी है। जो मेरे ऊपर लानत थी, जो मैं कोड़ी था, जो बीमारी थी, जो दुख था, जो तकलीफ़ थी, जो परेशानियाँ थी, ये तो यीशु ने मेरी हल कर दी हैं। तो सिर्फ एक लौटा, और जब उसने लिखा है देख कर, महसूस कर, देख का मतलब है कि उसने महसूस किया। जब खुदावंद पूरी दुनिया पर अपना हाथ रखते हैं, तो वो क्रिश्चियंस की बात नहीं मैं कर रही, हिंदुओं की, क्योंकि दुनिया में सारे ही हैं। ठीक है, तो जब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो क्या खुदा सबको ही देते हैं, लेकिन क्या वो ये महसूस नहीं करते कि कोई आसमान पे कोई एक ज़ात बैठी हुई है जो हमें दे रही है? तो देखने से मुराद है कि वो क्यों नहीं महसूस करे। महसूस कितने लोग कर रहे हैं? यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ एक 1% जो है वो आ गया महसूस करने, उसको पता चल गया कि खुदा रहीम है। जो रहम मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था वो मुझे यीशु से मिल गया। अब हमने ये देखना है कि कितने लोग, हम जब कलाम भी सीखते हैं, चर्चेस भी जाते हैं, खुदा का कलाम जब सुनते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, और जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कितनी मुश्किलात हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितना दुख है, जब खुदावंद हमें उसमें से निकालते हैं, तो हमें भी इस कोड़ी की मानंद जो एक है उसको देखना चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए। बेशक खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक छोटी सी भी सुई बराबर, एक ज़र्रे बराबर आपकी मदद करे, आपको उसको महसूस करना चाहिए और देखना चाहिए। हम कई दफ़ा बहुत बड़े बड़े काम, मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और वो जब हल नहीं होते, लेकिन वो जो खुदावंद ने पहले किए होते हैं उन पर भी गौर
نہیں کرتے، بلکہ ہم جو مشکلیں ہوتی ہیں ان پر زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے اور دھیان ہوتا ہے اور ان کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ تو ہمارے حل نہیں ہوئے، اور ہم بڑبڑاتے رہتے اور خداوند کے پاس نہیں لوٹتے۔ ہم نے دیکھنا اور غور کرنا ہے کہ کس قدر خدا نے ہم پر رحم کیا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی دیکھ کر اپنی زندگی کا جو خدا نے ہم پر رحم کیا غور کرتے ہیں۔ جب میں باہر جاتی ہوں تو میں بچوں کو ضرور دکھاتی ہوں کہ دیکھو وہ بیٹا معذور ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں نہیں ٹھیک ہیں، وہ دیکھو وہ اندھا ہے، خدا کا شکر کرو آپ دیکھتے ہو۔ تو جب یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ دیکھو کیا ہی خدا رحیم ہے کہ ہم پر رحم کیا ہوا ہے۔ لیکن ہم کپڑے، جوتی، گھر اور گاڑی ہمیں نہ ملے تو ہم بڑبڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو اچھا کھانے پینے کو نہیں ملتا۔ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کوڑی کی مانند دیکھنا شروع کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ واہ خدا نے کیا ہی ہم پر رحم کیا ہوا ہے۔ ہم جب بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو اپنی دیکھیں اور نظر کریں، غور کریں اور اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم خدا کے رحم کو زیادہ محسوس کریں گے کہ کپڑے جوتی کی تو خیر ہے، شکر ہے خداوند ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، وہ پتہ نہیں سڑکوں پہ رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چھت ہے۔ لیکن ہماری امید بڑی چھتوں پہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں چلنے کے لیے، اور ہم گاڑی کی امید کر کے بیٹھتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں شکر کرتے خدا کا کہ خداوند آپ کا بہت شکر ہے؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں چھلانگے مار کے خدا کا شکر ادا کرتے کہ خداوند آپ کا بہت شکر ہے؟ پر ہمیں ٹانگیں نہیں چاہیے، بے شک ہم ویل چیئر پہ آ جائیں پر ہمیں گاڑی ضرور چاہیے۔ ویل چیئر ہمیں پسند ہے، ٹانگیں ہماری ٹوٹ جائیں، لیکن خداوند ہمارے پاس گاڑی ہو، اس کے لیے ہم خدا کے ساتھ لڑتے اور شکایتیں اور بڑبڑاتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، ہم اس کا شکر نہیں کرتے کہ خدا نے یہ ہمیں دے رکھا ہے۔ ہمیں سونا، چاندی، اعلیٰ کپڑے، امیری چاہیے، لیکن شکر کریں کہ خدا نے ہم پر یہ رحم کیا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ سمجھ آگی کہ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر، صرف ابھی میں نے دیکھ کو بیان کیا، آگے لکھا ہے کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا۔ بلند آواز کا مطلب ہے کہ ہم کب زیادہ شاؤٹ کرتے ہیں، اونچا چلاتے ہیں، کب چیختے ہیں، جب ہمارے دل میں، ہماری روح میں زیادہ خوشی ہوگی۔ تھوڑی خوشی، چھوٹی سی اسمائل، زیادہ خوشی، زیادہ اسمائل۔ اور اگر ہماری خوشی کی انتہا نہ ہو تو ہم آنسوؤں کے ساتھ روتے بھی ہیں، ہم ناچتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ہونٹ نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا بدن جھومتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوڑی ہے، جب اس نے خدا کے رحم کو دیکھا اور محسوس کیا اور جان لیا کہ دیکھو خدا نے کیسا رحم مجھ پر کیا، تو وہ چلایا، جھوما، اٹھا، بھاگا، دوڑا خدا کے پاس۔ ہم اگر اپنی زندگی میں تو جب خوشی کی انتہا ہوتی ہے تو ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جو بدن بھی ہے وہ ہماری روح اور دل کے ساتھ ایکٹیو ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ خوشی پر۔ اگر ہم آج تک زیادہ خوش نہیں ہوئے اور اگر ہماری بدن میں اتنی ہم لوگ خوشی کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ اور جھوم کر ناچ کر خدا کا شکر نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ رحم جو خدا ہم پر کیے ہوئے ہیں اس کو ہم ابھی دیکھ نہیں رہے۔ ہمارا دیکھنا بھی تھوڑا ہے،
ہمارا محسوس کرنا بھی صحیح نہیں. ہم اس طرح سے اس طور پر خدا کے رحم کو محسوس نہیں کر رہے. تو ہمارے اچھلنے سے اور ہماری خوشی سے ہی پتہ چل جانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کا رحم ہم پر تھوڑا ہے. میں نے شروع میں بیان کیا خدا کا رحم پوری دنیا پر ہے. لکھا ہے وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر می برساتا ہے. سب پہ رحم کر رہے ہیں. بدکار ہیں، برے ہیں، اچھے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں رکھتے. خدا ایسا امتیاز رکھ کر بارش نہیں کر رہے. خدا سب پہ کر رہے ہیں. لیکن محسوس کون کرتا ہے اور کون محسوس نہیں کرتا، کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کون کتنا دیکھ کر محسوس کر رہا ہے. وہ اس کی خوشی سے پتہ چل جائے گا، وہ اس کی ظاہری بدن سے پتہ چلے گا. اگر وہ اسمائل کرتا ہے تو اس کو تھوڑا خداوند کا پتہ چلا ہے، کیونکہ خدا کی برکت اور رحم بیش بہا ہے. یہ نہیں کہ خدا نے تھوڑا دی اس لیے تھوڑی اسمائل تھی، ایسا نہیں ہے. خدا تو بہتات سے کثرت سے دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں جو جان بھی اس زمین پر پیدا ہو چکی تھی، ہو چکی ہے اور ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے زیادہ خدا کے رحم کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں. یہ ہم نے اپنی شکر گزاری سے، اپنی خوشی سے جو ہم خدا کے حضور رکھتے ہیں وہ محسوس ہم نے اپنے بدن سے کرنی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کوڑی ہے وہ شفا پا گیا اور بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، واپس آیا. اگر ہم خدا کے رحم کو دیکھ کر محسوس کر کے بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے قدموں کو یسوع کے پاس، یسوع کی حضوری میں، یسوع کے ساتھ چلنے میں اپنا آپ سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنا آپ دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خوشی ایسی پوری تھی جو خدا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے رحم کو دیکھ کر اپنے اندر یہ ڈیسیژن لے لیں کہ ہاں ہم نے واپس وہیں لوٹنا ہے جہاں سے ہمیں رحم ملا ہے. رحم سب پر ہے، اب یسوع کے پاس لوٹنا ہے. اب یہاں پر لکھا ہے لوٹا. ٹھیک ہے، لوٹا، ہم واپس آ گئے. ہم نہیں، وہ لوگ واپس آئیں گے جو محسوس کریں گے خدا کے رحم کو. ٹھیک ہے، جو خدا کے پاس واپس آتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کے ساتھ اب جڑے رہنا ہے. جو واپس نہیں لوٹ کے آتا اور خدا کے رحم کو، برکتوں کو بس ساری زندگی جب سے پیدا ہوا ہے بس استعمال ہی کر رہا ہے اور صرف حاصل ہی کر رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا، واپس نہیں لوٹ رہا اور شکر گزاری نہیں کر رہا اور خوش نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ صرف اپنا مطلب نکال رہا ہے. وہ صرف مطلب ہی ہے. اس نے دیکھا یہاں سے چیزیں مل رہی ہیں، بس لیے آگے چلے، آگے آگے زندگی بڑھتی رہی اور آخرکار مر گیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوٹے گا تو کس کے پاس لوٹے گا؟ جہاں سے اس کو شفا اور رحم ملی ہے. تو اس کو آگے بھی رحم اور شفا ضرورت کے مطابق بہتات سے ملے گی اور وہ نجات بھی پائے گا. یسوع کے پاس لوٹنا فائدہ ہی فائدہ ہے. ابھی میں نے کہا کہ وہ یہاں سے مطلب تو لے لے گا، حاصل کر لے گا، پر مر جائے گا اور بعد میں آگ میں. لیکن جو یسوع کے پاس لوٹ جائے گا وہ یہاں سے خدا سے رحم برکتیں تو لے لے گا، لیکن اپنے مسیح میں ایمان اور لوٹنے کے بعد اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اپنے مرنے کے بعد وہ آگ میں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس میں آتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کے اس رحم کو دیکھتے ہیں، خدا کے رحم کو دیکھتے محسوس کرتے ہیں اور تمجید کرتے ہیں. ہمیں خداوند روزمرہ، میں کہتی ہوں خداوند نے ہمیں گھر بڑا کچھ نہیں دیا، آنکھیں دی ہیں، سانس لے رہے ہیں، ٹانگیں ہیں، اپنی ٹانگوں پہ چل کر اپنے کام کر لیتے ہیں، تندرستی ہے،
تو پھر کیوں نہیں بہت زیادہ شکر گزاری. کیا ہم روزانہ شکر گزاری کے گیت گاتے ہیں اپنے گھروں میں؟ کیا ہم روزانہ خدا کو شکر گزاری کا وقت دیتے ہیں؟ کیا ہم روزانہ اس طرح سے اچھلتے کودتے ہیں خداوند کے لیے؟ کیا خداوند کے رحم اور خداوند جو ہمیں مہیا کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ڈیلی؟ میں سال کے بعد یا چرچ میں جو ہم سبت کے دن چلے جاتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہی کہ سبت کے دن آئے اور پرستش کی اور شکر گزاری کر لی، کیونکہ سب کر رہے ہیں. اگر آپ پرسنلی اپنے اندر خدا کے رحم کو محسوس کرتے ہیں تو آپ روزانہ شکر گزاری کرو گے، گیت گاؤ گے، تمجید کرو گے. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اچھلتے ہیں؟ کیا ہم خداوند کے حضور اپنے گھر میں جاتے جاتے خداوند کے لیے تالیاں مارتے اور جھومتے ہیں، گاتے ہیں، خدا کی تمجید کرتے ہیں؟ نہیں تو ہم یہ کوڑی نہیں ہیں جو واپس لوٹا. اپنی زندگی آرام سے گزاری جا رہے ہیں کیونکہ ہم خدا سے مطلب لے جا رہے ہیں. آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے، روٹی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، بیوی بچے خوش ہیں، ٹھیک ہے. تو جو دے رہا ہے اس کی روزانہ شکر گزاری کہاں ہے؟ آگے دیکھتے ہیں. اب کیا خدا اس بات سے خوش ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں؟ کیا خدا اس بات سے خوش ہے؟ ہم آگے خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں. اور 16ویں آیت میں پڑھوں گی. اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا. یہ میں بعد میں بتاؤں گی. اور وہ سامری تھا. 17ویں آیت. یسوع نے جواب میں کہا کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ یہ تو خداوند نے شکایت کی. کیا سب کو نہیں میں نے دیا؟ خداوند کا یہی مطلب ہے. خداوند کو دکھ ہوا ہے، دیا تو میں نے سب کو ہے. ایسا ہو گیا نا کہ جیسے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو برابر روٹی کھلاتے ہیں، سب کے لیے سب پنکھا چلتا ہے، اے سی چلتا ہے سب کے لیے. ایسا ہی ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے، کپڑے جوتی بچوں کو سب کو ملتا ہے. لیکن ان میں سے ایک بچہ اچھا نکلے اور آپ اس بچے کو کیا کرو گے؟ خوش ہوگے؟ بہت خوش ہوں گے ہم. یہی کہو گے نا، دل میں کڑو گے دیا تو سب کو ہی تھا لیکن ایک بچہ اچھا نکلا، ایک بچہ پیارا نکلا، ایک بچہ. تو یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو دینا چھوڑ دو گے، ایسا ہے؟ تب بھی نہیں چھوڑو گے. اس کا مطلب خدا بھی ہم لوٹ کے واپس آئیں یا نہ آئیں. اتنا خوبصورت ہمارے خداوند، اتنے خوبصورت ہیں دل کے، اتنے میٹھے ہیں کہ میں لفظوں میں بھی نہیں بیان کر سکتی کہ میں کس طرح سے خدا کے دل کی کو بیان کروں. کون سا لفظ میں نکالوں جو میں یہ کہہ سکوں کہ خداوند کا دل کتنا میٹھا، شہد سے میٹھا. یہ بھی مجھے ٹھیک نہیں لگتا کہ پتہ نہیں کون سا لفظ میں بیان کروں. وہ پھر بھی کہیں گے میں تو دوں گا، لیکن اندر ہی اندر اپنے اندر یہ سوال پوچھیں گے کیا 10 پاک نہ ہوئے؟ کیا میں نے سب کو نہیں تھا دیا؟ پر آیا ایک. دکھی ہوتے ہیں، کڑتے ہیں اندر، ان کے آنسو نکلتے ہیں. ہم ماں باپ ہو کے جب اپنے بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں، سب کو برابر دیتے ہیں، لیکن ایک بچہ نکلے اچھا اور باقی جو ہے وہ 9 جو ہیں وہ خراب نکلیں، تو ہم 9 کے لیے پوچھیں گے کہ یہ 9 کدھر ہیں؟ آگے خداوند نے کیا کہا؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کدھر ہیں وہ 9؟ ان کو نہیں میں نے پیار کیا، ان کو نہیں دیا. کہاں ہے ان کی محبت؟ کہاں ہے ان کی خوشی؟ انہوں نے میرا ہاتھ نہیں دیکھا، انہوں نے وہ رحم نہیں دیکھا، وہ مہیا جو میں نے سب کچھ ان کو کیا، جو ان کی ضرورتیں میں نے پورا نہیں کی. پھر وہ 9 کدھر ہیں؟ دیا تو میں نے سب کو برابر ہے. ایک کیوں آیا؟ صرف ایک ہی آیا، ایک ہی تمجید کر ہے. خداوند کو دکھ ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں کیونکہ ہمیں مل رہا ہے، ہمیں پرواہ نہیں. لیکن آپ کے ایسے رویہ رکھنے سے، ہمارے ایسا رویہ رکھنے سے خدا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنا دکھ ہو رہا ہے. خون کے آنسو روتے ہوں گے
کیوں؟ کیونکہ میں کھانے کو بھی مل رہا ہے, پینے کو بھی مل رہا ہے, بیوی بھی ٹھیک ہے, بچے بھی ٹھیک ہیں, کپڑے بھی مل رہے ہیں, بجلی کے بل بھی جا رہے ہیں, سب کچھ ہے. ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں, لیکن اپنی خوشی ہم خدا کے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کرے, اس کی تمجید نہیں کرے. روزانہ بلا ناغہ اپنے گھروں میں آدھا آدھا پونا پونا گھنٹہ یا گھنٹہ گھنٹہ ہم پرستش نہیں کرتے. گیت لگا لیا کرو, کام ہے ٹھیک ہے, گاڑی ہے اس میں آپ گیت لگا لو, پرستش کرو, گیت گاتے جاؤ, پرستش کرو, شکر گزاری کرو. خداوند آپ نے مہیا کیا, آپ نے رحم کیا, خداوند کہیں گے میرا سامری میرے پاس لوٹ آیا, کیونکہ اس نے شکر گزاری کی, اور جو رحم میں نے اس پہ کیا, میری محبت کو یہ سمجھ گیا, جو پیار میں نے اسے کیا اس نے اس کو محسوس کیا, تو خداوند کو بہت خوشی ہوگی. 18ویں آیت, کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے؟ پھر خداوند نے اور نہ نکلے, اور نہیں آئے. پھر خداوند کے اندر ایک ہی سوال ہے, باقی کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئے, وہ کیوں نہیں لوٹے؟ آگے لکھا ہوا ہے, نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے. خداوند نے کہا کہ لوٹ کے نہیں آئے, انہوں نے خدا کی تمجید نہیں کی. خدا یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تم پر رحم کروں, میں تمہیں مہیا کروں, تو تم لوگ میری تمجید کرو. لکھا ہوا ہے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے, وہ نہ نکلے کہ خدا کی تمجید کرتے. انہوں نے احساس نہیں کیا میرے پیار کا, ان کو میرا پیار محسوس نہیں ہوا. جو رحم میں نے ان پہ کیا, جو برکت میں نے انہیں دی, جو معجزہ میں نے ان کے ساتھ کیا, جو روزانہ خداوند ہمارے ساتھ معجزے کرتے, خداوند کہتے پھر روزانہ میری تمجید بھی کرو. لیکن کرتا دنیا میں اکا دکا, کوئی ایک تو, کتنی؟ وہی ایک جو خداوند کے دل کے مطابق کرتا ہے. اب صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں, ایک کوڑی میں یا 9 میں, لوٹے ہیں یا اپنے کاموں میں بیزی ہیں, اور ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم تمجید کریں. تمجید کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر گیتوں کی کتاب پکڑ کے اور اچھے طریقے سے بیٹھو اور وقت نکال کر تمجید کرو. آپ اپنے کام پر جھوم کر, گا گا کے, دل میں شکر گزاری, آتے جاتے آپ شکر گزاری کر سکتے ہو. دل میں خوشی کے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ آپ شکر گزاری کر سکتے ہو, کیونکہ آپ نے اگر خدا کا رحم محسوس کیا, دیکھا ہے. اگر نہیں کرتے اور نہیں لوٹے تو ہم 9 ہیں. اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم وہ ایک ہیں جس سے خداوند نے بات کی. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں, اور خدا ہم سے کیا چاہتے ہیں, اور ہمیں کیا سکھاتے ہیں. وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, کیا ہم خدا کی ڈیمانڈ پوری کریں؟ خدا کی مرضی, جو خدا چاہتے ہیں ان کی خوشی ہے. ہم خدا کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. ہم کہیں کہ ہم خدا کو آ کے دہ یکیاں دیتے ہیں, یا شکر گزاریاں دیتے ہیں, یا ہدیے دیتے ہیں, وہ بھی خداوند کے ہی پیسے ہیں. خداوند نوکریاں نہ دیں تو وہ بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو ہم خدا کو دے کے کوئی احسان نہیں کرتے, کیونکہ جو کچھ دیتے ہیں وہ سب کچھ خدا ہی کا ہے. اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں جو آپ نے خود پیدا کی ہو. اگر آپ نے خود پیدا کی ہے تو خدا کو کہو کہ یہ میں نے پیدا کی ہے, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ احسان ہے. سب خدا کی دین ہے, سب خدا نے پیدا کیا, اس لیے ہم خدا کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. لیکن ہم خدا کو صرف ایک چیز دے سکتے, وہ ہے تمجید, حمد و ثنا کرنا, شکر گزاری کرنا. خدا جو محبت ہم سے کرتے ہیں, اس محبت کو محسوس کرنا, اور محسوس کر کے خوش ہونا, اور واپس اپنے خدا کے پاس لوٹ جانا, خدا کے ساتھ رہنا. آمین. خداوند کے کلام کو ہم آج جان گئے کہ ہم نے روزانہ بلا ناغہ خدا کے رحم کو محسوس کرنا ہے, پیار کو, محبت کو محسوس کرنا ہے, خدا کی شفقت کو محسوس کرنا ہے جو خدا نے ہم پر کی ہے, اور اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ بلا ناغہ اچھل کر, گا گا کر, خوش ہو کر خداوند کی تمجید کرنی ہے. خداوند کے اس کلام کے لیے خداوند کا بہت شکر ہے. ہاللیلویا, آمین.